ہم کسی بھی ایسے مادے میٹر کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو ٹائم کے بغیر ٹائم نہ ہو۔ کوئی کسی بھی مادے کے متعلق کہے، اور اسلامی دنیا میں اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے اس مقام پر پہنچ کے لغزش ہوئی ہے شیخ سے بھی رحمہ اللہ، اس کو صرف ایک ہی طبقہ سمجھا اور مسلمان صوفیہ۔ اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں زمانے کی، اور زمانے میں شعور کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ شعور خود زمانے کے ساتھ مل کے ایک مادیت کی چیز کو پیدا کر دے، یہ سوائے مسلمان صوفیہ کے اور کوئی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن رکھے۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے کہ بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر میٹا فزکس کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، اور جہاں ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ سارے محدثین اور مفسرین نہیں سمجھ پائے، بس صوفیہ اسے سمجھ پائے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور معرفت خداوندی اتنی انہیں حاصل تھی کہ وہ وجدان پر چلتے تھے۔ وجدان کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خود یقین کی طاقت کا اٹھنا۔ کتنی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اسے جامنی رنگ پسند ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی رنگ ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آڑو کا پیچ کا رنگ یہ والا پسند ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے رنگ ہے۔ اس کے اندر سے وجدان ہے جو اسے کہتا ہے کہ یہ چیز پسند ہے۔ اب جو مرضی کرتے رہو، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے یہ پسند ہے۔ انسانی وجدان بڑی بڑی اپنے آپ کو منوانے والی چیز ہے۔ کسی بچے کو والد سے زیادہ تعلق ہے، والدہ سے کم ہے، تو یہ اس کے اندر کی ایک چیز ہے، اب اس کو کس دلیل سے بدلنا ہے؟ دیتے رہو دلائل، حتیٰ کہ دلائل اس محبت کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں گے اور نصیحت ناگوار گزرنے لگے گی، اور وہ جو اندر کا وجدان ہے نا، وہ سب سے مؤثر ہوگا۔ ایک آدمی کے اندر یہ طاقت ہے یقین کی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اب اس وجدان کو جتنے مرضی دلائل دے دو، یہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتا۔ علامہ اقبال یہ کہتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان وجدانی طور پر قائل ہے۔ ایک صاحب بہت بحث کرتے رہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 مسئلے ان کے نزدیک تھے، تو تشریف آوری ہوئی، وہ انہوں نے بتایا کہ مفتی ہیں اور ایسے ایسے، اور صاحب علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو ہوتی ہے، وضو سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ عرض اعمال کو جو تم کہتے ہو کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ تھا، اور تم جو کہتے ہو یہ ادھر سے آیا۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ جس طرح عالم برزخ میں مومن اور کافر سب جیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح بھی وہیں ہوتی ہیں،
تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی بحث نہیں کرنی۔ خیر کافی دیر بات ہوتی رہی، لیکن جو جز آپ کو کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال دکھایا۔ ہم نے کہا کہ یہ اپنی ابتدائی حالت میں ایسا تھا کہ اس پر آئینہ رکھ کے اس کے ذریعے دیکھنا پڑتا تھا، یہ اتنا باریک تھا اور اتنا چھوٹا سا تھا، اور کئی سالوں میں جا کر یہ بال اب براہ راست آنکھ سے نظر بھی آتا ہے اور موٹا بھی ہو گیا۔ تو ہم نے کہا اس کو دیکھنے سے، اس کے مشاہدے سے جو یقین بنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام افراد کیا خواص سے بھی اخص ہے، بہت زیادہ اس میں طاقتور زندگی ہے، اتنی کہ ایک چیز ان کی باقی رہ گئی، بال، اور وہاں تک ابھی بھی زندگی کا اثر آ رہا ہے، اس کو کیا کریں؟ سب دلائل آپ کے ایک طرف، یہ جو وجدان کہتا ہے نا یہاں پہ پہنچ کے، اور جو مشاہدہ بتا رہا ہے، اس کا کیا رد ہے؟ اس پہ پھر نہیں بولے وہ۔ یہ وہ چیز کہ انسان کو یہ وجدان کی کیفیت اور یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جب اس کو اللہ کا ذکر اور اس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔